السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفی راہ چینل کے ناظرین اور سامعین کو خوش آمدید۔ آج صوفی راہ میں ملنے والے موتی کا نام ہے بہترین عمل کی نشانیاں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہترین عمل کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی یہ، ہر عمل کرنے والا یہ یقین کرے کہ میرا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسری یہ، ہر عمل سے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو۔ تیسری یہ، ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ سے ہی عمل کے اجر و ثواب کا طالب رہے۔ ان 3 باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک عمل حرص، طمع اور ریاکاری سے پاک نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا۔ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھی طرح جان لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی ہے جس نے اسے عمل صالح یعنی کہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس انسان کو یہ علم ہو جائے تو رب تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی خود ستائی اور خود بینی کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطلوب ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال پر غور و فکر کرے۔ اگر تو عمل اللہ کے لیے ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہو تو اسے بجا لائے، اور اگر علم ہو جائے کہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہے تو اس عمل سے اجتناب کرے، تاکہ اس کا کوئی کام نفس کی خواہش کے مطابق نہ ہو۔ کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے سورہ یوسف میں آیت نمبر 52 ہے، بے شک نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہی سے عمل کے اجر و ثواب کی امید رکھنے سے مقصود یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کرے، لوگوں کی ناروا باتوں اور ان کے طعن و تشنیع کے تیروں کی پرواہ نہ کرے۔ کسی دانا سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، نیک عمل کرنے والے کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے عمل میں چرواہے سے ادب سیکھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا، ایک چرواہا جب اپنی بکریوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریزی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی نماز پر اپنی بکریوں کی طرف سے تعریف کا متمنی نہیں ہوتا۔ اس طرح ایک عامل کے لیے بھی بس ضروری ہے کہ لوگوں کی توجہ اور تعریف اور ستائش کی بالکل پرواہ نہ کرے۔ اس کا عمل خالص اللہ کے لیے ہو، خلوت و جلوت اس کے نزدیک یکساں حیثیت کی حامل ہوں، اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار ہی سے وابستہ ہو۔ سامعین کرام، اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے عمل کو اخلاص پر مبنی کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اچھے عمل پر تکبر کا شکار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔